بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح مدینے کے بازار میں آج ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو ملائے۔ محترم ناظرین، جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جنتی تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں پر منقش خوبصورت چاندیوں پر، جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ ان میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا کمی نہ ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ راحت اور آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والوں، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی نہ بوڑھے ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو بھی جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائی فتنے پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخون برابر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہر نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہے۔ وہاں کی نہریں زمین کو کھود کر نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا،
اور نہروں کی زمین مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب جیسی، جس میں بدبو، نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منور ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزہ خود ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، تھوک وغیرہ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاح نہ ہوں گے۔ ان ایک خوشبودار فرق بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرق بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے میں 10,000 خدام کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ محترم ناظرین، جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جنت میں جائے گا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14 رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ، جن کے سب ایک دل ہوں گے۔ ان میں آپس میں کوئی بغض، کوئی گلہ نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حوروں میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباس اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مقص دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار کے آئینے میں ایک بالکل صاف و شفاف دیکھے گا، اور اس پہ ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانے کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے، مگر جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنوارا پائے گا، مگر اس کی وجہ سے سب مرد اور عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور اگر کوئی حور سمندر میں تھوک ڈال دے تو اس کے تھوک کے شیری سے پورا سمندر میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سر کی طرف اور پیر کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگی۔ محترم ناظرین، جنت میں نیند نہیں، نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان سکیں۔ ہمارا دین میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں اور زندگیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر گزاریں۔ ہمارے مرنے کے بعد یا تو ہم کو سزا دی جائے گی یا پھر انعام۔ اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو بنایا، اور اس کا دار و مدار ہماری آج کی زندگی پر ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے اعمال پر گزار دیا تو اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیجے گا، لیکن ہم نے اپنی زندگی
اللہ پاک کی نافرمانی میں گزاری تو اللہ ہمیں جہنم میں داخل کرے گا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح مدینے کے بازار میں آج ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو ملائے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اعمال کی فضیلت اور برتری کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے زیادہ اور جتنے اعلیٰ ہوں گے، اسی اعتبار سے اسے بلند تر اور خوب تر مکانات اور مناظر ملیں گے۔ پھر انہیں دنیاوی ایام کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی کہ وہ سب اس دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے، جو ان کے سامنے اپنا آپ ظاہر کرے گا۔ جنتیوں کو دیدار کرانے کے لیے وہ جنت کے بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا۔ اس باغ میں مختلف درجات کے ممبر، یعنی نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے، جن پر وہ جنتی بیٹھیں گے، یعنی جو جنتی جس مرتبے کا ہوگا وہ اسی لحاظ سے اپنے ممبر پر بیٹھے گا۔ ان میں سے جو جنتی کمتر مرتبے کا ہوگا وہ مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، یعنی ٹیلے پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ نشیدگاہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ کیا تم دن میں سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ دیدار الہی کے اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے پروردگار تمام ہجر بعد اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، کیا وہ دن تجھے یاد نہیں جس دن تو نے برا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عہد شکنی یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں اعتکاف کیا ہوگا۔ تب وہ شخص عرض کرے گا، میرے پروردگار، کیا تو نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیے؟ پروردگار فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تو میرے اسی معافی کے نتیجے میں آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ پھر وہ لوگ اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا، اٹھو اور اس چیز کی طرف آ جاؤ جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے، اور تم اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جو چاہے لے لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی اور نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی دل میں ایسا تصور آیا ہوگا۔ پھر بازار میں سے وہ چیزیں ہمیں اٹھا اٹھا کر دے دی جائے گی جن کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ نیز اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلند مرتبہ شخص دوسری نسبتاً کم درجے کے شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا، یعنی جنتیوں میں احساس نہیں ہوگا کہ کوئی معمولی اور ذلیل خیال کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلات
اور مکانات کی طرف واپس ہوں گے اور یہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی تو مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی۔ ہر عورت اپنے شوہر سے کہے گی تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس خوبصورت جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس جاتے وقت دوبارہ تھا۔ وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے آج ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کی عزت حاصل ہوئی ہے جو جسموں اور بدن اور حسن و جمال کی ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ جنت والوں کو تجارت کرنے کی اجازت دے تو وہ ریشم اور عطر کی تجارت کریں گے۔ محترم ناظرین، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کوئی اور نعمت چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کروں، تو وہ عرض کریں گے اے اللہ ہمارے چہرے بارونق نہیں، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا دوزخ سے ہمیں نجات نہیں بخشی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا تو جنت والوں کو کوئی ایسی نعمت نہیں دی گئی جو ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی حضرات اپنی اپنی نعمتوں میں مزے لے رہے ہوں گے کہ اچانک ان پر ایک نور چمکے گا اور وہ اپنے سر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھیں گے، اس نے اوپر سے ان پر جھانکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو السلام علیکم۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے کہ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے رہیں گے جنت کی کسی بھی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے پردے میں چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور اور برکت کا اثر ان پر ان کے محلات میں باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور ظاہر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔